صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام مفکر اسلام حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم ملت، مخدوم العلماء حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، اور برادر محترم حضرت مولانا زبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم، علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل پاکستان، جانشین سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ و ممبر پنجاب اسمبلی، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء مشائخ اور میرے گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، فیصل آباد سے جب میں چلا تو ذہن میں تقریر کا موضوع کچھ اور تھا، مگر کراچی سے تشریف لائے ہوئے بھائی ابو بکر صاحب، ان کی نظم سے اور برادر محترم مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب کی تقریر کے بعد پہلے والا میرا موضوع ختم ہو گیا۔ اب موضوع صرف میرا علامہ زاہد الراشدی صاحب والا رہ گیا۔ کچھ یادیں، کچھ ماضی کا دور جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ سامنے آ گیا کہ آپ کی اس مسجد میں حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب نے ایک جلسہ رکھا تھا، باغ میں تھا، شیرہ والا باغ میں۔ ضلع انتظامیہ نے وہاں پانی چھوڑ دیا تو مین مقرر اس جلسے میں میرے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو حضرت نے ادھر ہی اسٹیج لگا لیا، اور اسی طرح مسجد میں خوب مجمع تھا، تو حضرت تشریف لائے میرے والد محترم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تاریخ شیرہ والا باغ کی دی تھی، لہٰذا تقریر وہی ہوگی۔ تو سارے مجمع کو ساتھ لے کر پانی کے اندر سب چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے خطاب کیا۔ میرے والد محترم کا مرکز، تحریکوں کا مرکز، تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو، تحریک ختم نبوت ہو یا مسلک کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر یہیں سے تحریک کا آغاز پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کے ہاں ہمارے والد محترم تشریف لاتے تھے، پھر یہاں سے گکھڑ تشریف لے جایا کرتے تھے، جامعہ قاسمیہ تشریف لے جایا کرتے تھے مولانا جواد قاسمی صاحب کے والد محترم کی مسجد میں، اور ہمیشہ اس شہر میں حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کی قیادت میں توحید و سنت کے مسئلے پر، تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر، اور بالخصوص 1983 اور 84 میں جو تحریک ختم نبوت چلی، جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس جاری کیا، اس وقت حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قیادت میں اسی مسجد سے وہ تحریک چلی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جنرل ضیاء الحق نے جاری کیا اور مرزا طاہر پاکستان چھوڑ کے لندن فرار ہو گیا تھا. تو وہ اعزاز بھی آپ کے اس مخدوم کے حصے میں آتا ہے. اور اسی طرح پھر مولانا منظور احمد چریوٹی کے جانشین یہاں پر موجود ہیں کہ ان کے والد محترم میرے والد محترم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تشریف لے گئے تھے حرمین، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور مولانا عبدالحفیظ مکی نفر اللہ مرکزہ ان کے ہاں ایک مشاورت ہوئی کہ مرزا طاہر پاکستان سے فرار ہو چکا ہے، اس کے تعاقب کے لیے ہمیں لندن میں جانا چاہیے. تو لندن میں سب سے پہلے جو لوگ قادیانیوں کے تعاقب کے لیے نکلے اس میں مولانا منظور احمد چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کراچی سے استنبول گئے اور استنبول سے یہ لندن پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے 1 مہینہ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قیادت میں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں، جمعیت علماء برطانیہ کی قیادت میں کریہ بستی بستی اور ٹاؤن میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کیا. اور 4 اگست 1985 ویملے ہال لندن میں ختم نبوت کے پرچم کو بلند کر دیا. جب انگریز کے ملک میں عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام بلند ہوا، زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا، تو خدا کی قسم حضرت خواجہ خان محمد کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مولانا اسد مدنی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، پاکستان کے اکابر علماء اور مشائخ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. اگر برطانیہ کی سرزمین پر پاکستان کے علماء نے ختم نبوت کا پرچم بلند کیا تھا، جہاں اس میں باقی اکابر شامل تھے، اس میں ہمارے یہ مرشد مولانا زاہد الراشدی، ساری دنیا آنکھ دی راشدی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی راشدی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی راشدی، ساری دنیا آنکھ دی. اور اس کانفرنس میں بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، عرب امارات، تمام دنیا سے نمائندوں نے شرکت کی. اور اس کانفرنس کی صدارت ایک نشست کی حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمائی، اور ایک نشست کی صدارت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے جانشین مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اور اس کانفرنس کی قرارداد میں بتانا چاہتا ہوں، اس کانفرنس کی عالمی کانفرنس کی قرارداد اور پریس ریلیز اگر تیار ہوئی تھی وہ ہمارے اس مرشد نے تیار کی تھی. کون سبحان اللہ. برطانیہ میں ہر کانفرنس ہر سال ہوتی رہی، مولانا تشریف لے جاتے رہے. یہ تو پودا ان کا لگا ہوا اب بھی وہاں جاری اور ساری ہے. لیکن اب بھی ساؤتھ افریقہ میں مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی اور مولانا لدھیانوی صاحب بھی، مولانا چریوٹی صاحب بھی اور میں بھی اور علامہ خالد محمود صاحب بھی ساؤتھ افریقہ میں گئے. تو ساؤتھ افریقہ میں ایک مقام ہے کیپ ٹاؤن، جہاں ایک چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے، اس میں نیچے سے اوپر کو پہاڑ کی طرف جاتے ہیں. تو جسٹس علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں اور مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو ایک مزاحیہ جملہ آیا وہاں پہ کہ حضرت آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ تو علامہ خالد محمود صاحب مناظر اسلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس خوبصورت منظر میں سیر کے موقع پہ ایسے سوال نہیں کیا جاتے. تو لہذا انہوں نے اس طرف لگا دیا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے غیور ساتھیوں، ہم اس مقام پر پہنچے جس میں جو قرآن میں آتا ہے
مرج البحرین یلتقیان، تو یہ اکابر وہاں پر پہنچے اور پہاڑی کی چوٹ پر پہنچے، وہاں سے نیچے دیکھا تو دو دریا دو سمندر جہاں ملتے ہیں، وہاں پر بھی ان بزرگوں نے جا کر نعرہ تکبیر بھی بلند کیا تھا، ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند کیا تھا، نبوت صحابہ کا نعرہ بھی بلند کیا تھا۔ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جناب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو کہ ہمارے جرنیل ہیں، یہ صرف جمعیت علماء اسلام ہی کے جرنیل نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بھی جرنیل ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہمت استقامت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو میں اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں، چونکہ اکابرین تشریف فرما ہے، تو میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، نبوت رسالت کا مسئلہ ہو، دینی مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہو، اور آج سے 2 سال پہلے تحفظ نبوت رسالت و نبوت صحابہ و اہل بیت پہ پورے پاکستان میں تمام اکابرین کو ایک سٹیج پر جو جمع کیا، اس میں بھی ہمارے اس پورے جرنیل کا کردار ہے۔ انہی کی تحریک پر الحمدللہ لاہور میں کنونشن ہوئے، فیصل آباد میں کنونشن ہوئے، گجرانوالہ میں کنونشن ہوئے، راولپنڈی میں کنونشن ہوئے، کراچی میں کنونشن ہوئے، ملتان قلعہ قاسم باغ میں کنونشن ہوا، اور آج پھر جس طرح برادر مکرم مولانا شاہ نواز فاروقی نے فرمایا کہ آج ہم ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر کا اعتماد، وفاق کا اعتماد، جمعیت کا اعتماد، دینی جماعتوں کا اعتماد، عالم اسلام کا اعتماد، خانقاہوں کا اعتماد ہمارے اس بزرگ کے اوپر تھا۔ انشاءاللہ العزیز گجرانوالے کے علماء ان کی قیادت اور سیادت میں پہلے بھی جمع تھے، آج بھی جمع ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سٹیج ہے۔ جو حکم مولانا زاہد الراجدی صاحب نبوت رسالت کے لیے دیں گے، ختم نبوت کے لیے دیں گے، دفاع صحابہ کے لیے دیں گے، اہل بیت کے لیے دیں گے، اسلام کے لیے دیں گے، پاکستان کے لیے دیں گے، جہاں ان کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد